مسیح کی زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں، واحد کی تعریف کرتے ہیں نئی صبح کے لیے، زندگی کے لیے، سلامتی کے لیے، کہ خدا باپ نے ہم سب کو زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا ہے تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ آج کا زندہ کلام ہم دیکھیں گے یوحنا عارف کا مکاشوہ جو خداوند نے اپنے بندے کو دیا۔ یوحنا عارف کا مکاشوہ اس دور میں لکھا گیا جب یسوع مسیح کو خداوند مانتے تھے اور ان پر ایمان رکھتے تھے، لیکن ان پر بہت اذیت کی جاتی تھی، بہت آزمائشیں آتی تھیں، تکلیفیں ہوتی تھیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کا مکاشوہ جو اسے خدا کی طرف سے ہوا، اور اس نے اپنے بندے یوحنا عارف کو کہا کہ اس باتوں کو لکھ جو 7 کلیسیاؤں کے بارے میں ہے، جو 7 کلیسیاؤں کو میسج دیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی روح نبوت کی روح ہے، اور وہ خداوند دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں مکاشوہ میں ہی، آج ہم صرف مکاشوہ میں دیکھیں گے جو آخری پڑھنے ہیں، جو آگاہی دی جا رہی ہے کہ میں بہت جلد آنے والا ہوں، یہ سب کچھ ہوگا۔ اور تھوڑی جس طرح جو لکھا ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھ ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے اور جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ خدا باپ نے کہا جس کے کان ہو سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ روح کون ہے؟ خدا کا روح ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح کی، جیسے ضروری نہیں کہ قید میں بھی ڈالا جائے، جیسے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے سارے شاگردوں کو قید میں ڈالا گیا کیونکہ وہ منادی کرتے تھے جب راستہ نہیں تھا، جب بنیاد نہیں تھی۔ اب تو بنیاد ڈل چکی ہے، اب تو راستہ بن گیا، ہمیں صرف راستے پہ چلنا ہے۔ اور اگر وہ قیدیں نہیں ہوں گی، آج بھی ایسا ہو رہا ہے، لیکن جب ایسا نہیں ہوگا، قید اور شیطان کسی طرح سے بھی بیماریوں میں ڈال دے گا، غربت میں ڈال دے گا، تکلیفوں میں ڈال دے گا، لیکن خدا نے کہا کہ سب کچھ ہوگا، تم نے کیا کرنا ہے؟ صرف برداشت کرنا ہے۔ اور جب ہم برداشت کریں گے تو خدا کہتا ہے میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا۔ اسی طرح اگر مکاشوہ 20 باب میں ہم دیکھیں اس کی 1 اور 3 میں، پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں 18 گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ اس نے اس اژدھا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اس 18 گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ اس کے بعد ضرور ہے کہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے۔ تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اسے بند کر دیا گیا ہے۔ شیطان کی قوتوں کو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بسم کر دیا تھا، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس میں کچھ نہیں ہے سوائے چلاکی کے۔ وہ آسمان سے گرا دیا گیا اور خدا نے اسے اپنے پیروں کے تلے کچل دیا۔ جب وہ نیچے آ گیا تو ہمارا خداوند بھی ہمارے لیے نیچے آ گیا، ہالےلویا، اور ہمارے لیے سب کچھ کیا۔ اور آج کے زندہ کلام کو ہم دیکھیں گے جو مکاشوہ اس کا 3 باب اس کی 3 آیات میں ہے۔ پس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہاں ہمیں ہدایت کی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے، ہمیں جانچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کون سی تعلیم کے مطابق چل رہے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام بڑا سخت ہے کہ اگر ہم خدا کی باتوں کو نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے تو تکلیفوں میں آ جائیں گے۔ ہمارے خدا نے تو ہمیں خریدا، ہمارے خدا نے تو ہماری قیمت ادا کی اور ہمیں قیمتی بنایا، اس لیے ہمیں اپنا آپ جانچنا ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں مکاشوہ 3 باب اس کی 5 میں دیکھیں، پس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اور اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ یہاں خداوند جی ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں تیرے بچوں کو جو بھی روشنی ہے تمہارے گھر میں وہ ساری ختم کر دوں گا، ہٹا دوں گا۔ اور خدا بار بار ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے۔ اگر مکاشوہ 2 باب
20 में और 21 में देखे, पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत एलिज़बिया को रहने दिया जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानी खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। और जो उसके साथ, खुदा का कलाम कहता है कि जो इस तरह उसके साथ करेंगे मैं उन सबको बिस्तर पे डाल दूंगा, बीमारियों में, तकलीफ़ों में डाल दूंगा। इसलिए खुदा बाप हमें बार बार मौका देता है। आज का कलाम अगर हम देखें तो मकाशवा में 3 बाब से लेकर अब हम देखते हैं कि 2 बाब में भी बार बार ये जिक्र किया गया है। मकाशवा 2 बाब उसकी 11-17 में, जिसके कान हो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुँचेगा। जिसके कान हो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन से दूंगा और एक सफ़ेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई नहीं जानेगा, जो खुदा देगा। ये हमें बार बार कहा जाता है। रूह कौन है? खुदा। रूह कलीसिया से क्या कहता है? खुदा का रूह कलीसियाओं से क्या, लोगों से क्या कह रहा है? कलीसिया क्यों हैं? जो चर्चिज़ हैं, जो कलीसियाएँ हैं, उसके लिए। फिर मकाशवा ही में 2 बाब में फिर कहा गया उसकी 29 आयत में, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। बार बार हमें ताकीद की जा रही है। और भी कलाम में हम देखते हैं, मत्ती में भी देखते हैं, बहुत सारे कलाम हैं जिसमें लिखा हुआ जिसके कान हो सुने। लेकिन आज हम सिर्फ आखिरी पन्नों पे बात कर रहे हैं। आज हम सिर्फ मकाशवा को देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ बार बार कहा गया है कि हमारे कान हैं तो सुने। मकाशवा 3 बाब उसकी 6 और 13 और 22 में है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जिसके कान हो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ये 3 बाब में 3 दफ़ा बार बार कहा गया कि सुनो, जिसके कान हो सुनो। फिर मकाशवा 13 बाब उसकी 9-10 में भी कहा गया, जिसके कान हो वो सुने कि जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा, और जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो ज़रूर तलवार ही से कत्ल किया जाएगा। मुक़द्दसीन के सब्र और ईमान का यही मौका है। यही है कि हमने, खुदा का कलाम कहता है, जिस तरह कोई करेगा उसके साथ वैसा ही किया जाएगा। जो तलवार से कत्ल किया करेगा उसे तलवार ही से कत्ल किया जाएगा। मुक़द्दसीन के सब्र का मतलब जिन पर यह हो रहा है उनको खुदा कहता है सब्र का यही मौका है। जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। अगर आज भी हम अपने आप को नहीं जांच रहे, आज भी अगर हम नहीं परख रहे, तो हम मुश्किल में हैं, क्योंकि खुदा का कलाम सख्त है। मकाशवा 3 बाब 15-17 में है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तो तू सर्द है ना गर्म। काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूँकि तू ना तो गर्म है और ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें कलाम में बढ़ना है, हमें पूरे तौर पर उसे पहनना है। सर्द और गरम नहीं, पूरे तौर पर गरम हो जाना है, खड़े हो जाना है। अगर नीम गरम है, बस चल रहे हैं ना, शुरू से कलाम पढ़ रहे हैं, संडे के संडे चर्च जा रहे हैं, बस इतना ही बड़ा है, दिन च सवेरे दुआ कर लेने, बस इतना ही बड़ा है। नहीं, आज खुदा कहता है कि अगर तुम उसी रूटीन में रहोगे, नीम गरम रहोगे, तो मैं तुम्हें अपने मुंह से निकाल कर फेंक दूंगा, अपना कलाम नाजिल करूंगा और तुम्हें तबाह कर दूंगा। खुदा की तलवार, जो मुंह की तलवार है, वो खुदा कहता है मैं नाजिल करूंगा। इसलिए खुदा कहता है उठो, जागो, दुआ करो, गरम बनो, नीम गरम नहीं रहो बल्कि गरम रहो। चूँकि लोग क्या सोचते हैं कि बस वो रूटीन में बने हुए हैं, रूटीन पे चल रहे हैं, सब कुछ बहुत है, बस शैतान ने आंखें बंद की हैं, धन दौलत सब कुछ दे दिया हुआ है, कोई परवाह नहीं, बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, सारी तरह दुनिया में क्या क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं, वो अपनी रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। सोचें, प्लीज़ अपने आप को देखें, प्लीज़ अपने आप को परखें कि आज दुनिया के हालात क्या हैं, तो हम उसी
عادت میں بیٹھے ہم اسی طرح جی رہے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے گرم بننا ہے۔ اس طرح خدا کہتا ہے کہ جو دولت مند ہے، چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ کم وقت تو خوار ہے، غریب ہے، اندھا ہے، ننگا ہے۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے تو خدا کہتا ہے تو ننگا ہے، کیونکہ خدا کی طرف سے تیرے میں کچھ صلاحیت نہیں، کیونکہ تو پیسے دنیا داری کی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں۔ آج ہمیں خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ پر غالب کرنا ہے، اپنے آپ پر دیکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیونکہ خدا کا کلام بتوں کی قربانیاں کون دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ خدا نے کہا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں، اگر وہ مصیبتوں میں ہے، خدا کا کلام ہمیں اگر مکاشوہ 5:9 میں دیکھیں، 2:9 میں دیکھیں کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے۔ جو غریب ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں سوائے کہ خدا کے، وہ کہتا ہے کہ تو دولت مند ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے، اور جن کے پاس سب کچھ ہے وہ خدا کو نہیں جانتے۔ خدا کہتا ہے تم ننگے ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں آج موقع دیا جا رہا ہے، ہمیں بار بار زندگی دی جا رہی ہے۔ یہ جو وقت دیا جا رہا ہے نا، روز صبح ہم اٹھتے ہیں، یہ اس کا فضل ہے، وہ ہمیں موقع دیتا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس زندگی کو پہن لیں جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے، خدا سے بھی نکل جاتا ہے۔ غرور اور تکبر دونوں ہی زندگی کے سب سے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ یہ نہ آپ کو کسی کا ہونے دیتے ہیں اور نہ کوئی آپ کا ہونا چاہتا ہے، کیونکہ آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام جو ہمیں بار بار یہی تاکید دیتا ہے کہ سنو جس کے کان ہوں، آؤ میرے پاس آؤ۔ مکاشوہ 3 اس کی 18-22 میں دیکھیں، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں، مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جا، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جا۔ میں جن کو عزیز رکھتا ہوں سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں۔ پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ میں دروازے پہ کھڑا ہوں، کھٹکھٹاتا ہوں۔ اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھول لے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ پریز دی لارڈ۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں اور اپنے کانوں کو شنوا کرتے ہیں تاکہ اس کے باپ کے اس آواز کو سن سکے، اس کلام کو لے سکے جو خدا نے ہمارے ساتھ کیا ہے، تاکہ خدا کا کلام کہتا ہے سن لے اور اپنے فائدے کے لیے اسے یاد رکھ۔ ہمیں اس کلام کو یاد رکھنا ہے کیونکہ یہی ہمیں زندگی دے گا اور ابدی زندگی دے گا۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سب کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں اور سب کو برکت دیتی ہوں۔ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، آب و ہواؤں میں، فضاؤں میں یسوع نام کو ریلیز کرتے ہیں تاکہ خدا کا کلام ہم سب کی زندگی میں کام کرے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔